لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ میرے لیے UAE سب سے پہلے ہے۔ شیخ محمد کا ٹویٹر پر فوجی وردی میں اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے تبصرہ۔ پاکستان سول ایوی ایشن نے بڑی تعداد میں پروازیں کینسل ہونے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ اگر اس ویکینڈ پر دبئی سے باہر جا رہے ہیں تو وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچیں، ایمریٹ ایئر لائن کی مسافروں کو ہدایت۔ متحدہ عرب امارات میں 12ویں کلاس تک کے امتحانات کے نتائج کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ گاڑی کے پرمٹ کی تجدید کروانے سے پہلے ٹول سے متعلق جرمانے ادا کریں، ابوظہبی پولیس کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات دبئی سمر سرپرائزز کے آغاز پر برج خلیفہ کو سجایا گیا۔ کارگو ہوائی جہاز کی سمندر میں ہنگامی لینڈنگ۔ امریکہ نے 20 سال بعد بگرام ایئر بیس افغان فوج کے حوالے کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے مزید 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ میرے لیے UAE سب سے پہلے ہے۔ شیخ محمد کا ٹویٹر پر فوجی وردی میں اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے تبصرہ۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے UAE کی فوجی وردی پہنے ہوئے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں اور ساتھ لکھا ہے کہ ان کے لیے متحدہ عرب امارات سب سے پہلے، سب سے آخر میں اور ہمیشہ رہے گا۔ دبئی کے حکمران نے ٹویٹر پر فوجی یونیفارم پہنے ہوئے اپنی ایک تصویر ٹویٹر قیادت کے جھلکیوں کے ہیش ٹیگ کے تحت شائع کی ہے۔ انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، زندگی نے مجھے سکھایا کہ متحدہ عرب امارات پہلے، متحدہ عرب امارات آخری اور متحدہ عرب امارات ہی ہمیشہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان سول ایوی ایشن نے بڑی تعداد میں پروازیں کینسل ہونے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ پروازوں میں سواریوں کی تعداد کم کرنے جیسی پابندیاں لگائے جانے کے بعد سے متعدد ایئر لائنز اپنی پروازیں کینسل کر رہی ہیں، جس کے باعث پاکستان آنے والے اور بیرون ملک جانے والے مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پروازیں کینسل ہونے کے بعد پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اس مسئلے کا نوٹس لیتے ہوئے غیر ملکی ایئر لائنز پر اوور بکنگ الزام لگایا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایجنسی نے ایک بھی فلائٹ منسوخ نہیں کی۔ فضائی کمپنیوں نے حکام کی طرف سے سفری پابندیوں میں نرمی کی توقع کرتے ہوئے پاکستان کے لیے اضافی پروازیں شیڈول کیں، تاہم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی نہ کیے جانے کے بعد انہیں یہ اضافی پروازیں منسوخ کرنی پڑیں۔ NCOC کی جانب سے 1 جولائی سے صرف یورپ، کینیڈا، برطانیہ، چین، ملیشیا اور چند دیگر ممالک سے آنے والی ڈائریکٹ پروازوں کے لیے مسافروں کی تعداد میں 40% اضافے کی اجازت دی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اگر اس ویکینڈ پر دبئی سے باہر جا رہے ہیں تو وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچیں، ایمریٹس ایئر لائن کی مسافروں کو ہدایت۔ دبئی ایئرپورٹ پر گرمیوں کی وجہ سے مسافروں کو رش بڑھنے کے ساتھ ہی ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ایڈوائزری میں مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تاخیر بچنے کے لیے اپنی سفر سے پہلے اضافی وقت ہاتھ میں رکھیں اور روانگی سے 3 گھنٹے پہلے دبئی ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ ایمریٹس ایئر لائن توقع کر رہی ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے آخر میں 1600 پروازوں کے ذریعے 4,50,000 مسافر ٹرمینل 3 کے ذریعے سفر کریں گے، لہٰذا ایئر لائن کے لیے اگلے 2 ویکینڈ یعنی 2 اور 3 جولائی اور 9 اور 10 جولائی مصروف ترین دن ہوں گے۔ تاہم مسافروں کے رش میں آج یعنی 2 جولائی سے اضافہ ہو جائے گا، جو 12 جولائی کے بعد تک جاری رہے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں 12ویں کلاس تک کے امتحانات کے نتائج کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ ایمریٹس اسکول اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا کہ 12 گریڈ کے طلبہ جنرل، ایڈوانس اور ایلیٹ کلاسوں کے امتحانات کا اعلان اتوار 4 جولائی کو کیا جائے گا، جبکہ 10ویں اور 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان پیر کو 5 کو کیا جائے گا اور 8ویں اور 9ویں جماعتوں کا اعلان منگل کو کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق گریڈ 4 سے 7 کے نتائج کا اعلان بدھ اور 7 جولائی کو، جبکہ گریڈ 1 سے 3 کے امتحانات نتائج کا اعلان 8 جولائی بروز جمعرات کو کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ گاڑی کے پرمٹ کی تجدید کروانے سے پہلے ٹول سے متعلق جرمانے ادا کریں، ابوظہبی پولیس کی ہدایت۔ ابوظہبی حکام کی جانب سے گاڑیوں کے مالکان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ گاڑیوں کی ملکیت کی تجدید کروانے یا ٹرانسفر کرنے سے پہلے ٹول سے متعلق واجب علیحدہ جرمانے ادا کریں۔
محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC نے ابوظہبی پولیس کے ساتھ مل کر ابوظہبی میں رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے رش کے اوقات میں ڈرپ ٹول گیٹ سے گزرتے ہوئے جاری کیے جانے والے ٹریفک جرمانوں سے متعلق پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی میں گاڑیوں کے مالکان کو ڈرپ میں اندراج شدہ گاڑیوں کے لیے تمام زیر التوا جرمانوں کو صاف کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر گاڑیوں کے مالکان نہ تو گاڑی کی ملکیت کی تجدید کر سکیں گے نہ کسی اور کو بیچ سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات دبئی سمر سرپرائزز کے آغاز پر برج خلیفہ کو سجایا گیا۔ دبئی سمر سرپرائزز کے آغاز پر متحدہ عرب امارات کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ اس بار DSS اپنے 24ویں ایڈیشن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور رہائشیوں موسم سرما میں جشن، پروموشن، فیملی فن، مزید کھانوں، تفریح اور بہت کچھ دینے کے لیے پرجوش ہیں۔ 1 جولائی سے 4 ستمبر تک ہونے والے دبئی سمر سرپرائزز ہر اس تقریب کو مناتی ہے جو دبئی کو گرمیوں کی چھٹیاں بنانے کے لیے بہترین بناتی ہیں، جن تقریبات سے دبئی فیملیز کی پسندیدہ منزل بنتی ہے اور سیاحوں کے لیے خریداری کا بہترین مقام بنتا ہے۔ دبئی کے 2 مشہور ترین مقامات نے رات کے وقت آسمان کو روشن کرنے والے شاندار پروجیکشن شوز کے ساتھ DSS کے آغاز کا اعلان کیا۔ دبئی کوکب اکثر کے گانے کو پیش کیا گیا۔ افتتاحی شو دبئی فیسٹیول سٹی مال اور برج خلیفہ ڈاؤن ٹاؤن دبئی میں امیجنی شو میں لگایا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کارگو ہوائی جہاز کی سمندر میں ہنگامی لینڈنگ۔ امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA بوئنگ کمپنی کے کارگو ہوائی جہاز CO-200-737 نے ہوائی کے ہونولولو ساحل کے قریب جمعے کی رات بحر الکاہل میں ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ جہاز میں 2 افراد سوار تھے۔ FAA کا کہنا تھا کہ امریکی کوسٹ گارڈز نے عملے کے دونوں افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ FAA کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا، پائلٹ نے طیارے کے انجن میں خرابی رپورٹ کی تھی اور طیارے کو ہونولولو واپس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہیں طیارے کو پانی میں لینڈ کرنے کا کہا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکہ نے 20 سال بعد بگرام ایئر بیس افغان فوج کے حوالے کر دی۔ 20 سالوں بعد امریکہ نے بگرام ایئر بیس افغان فورسز کے حوالے کر دی۔ یہ امریکی فوجیوں کو وہ ٹھکانہ تھا جہاں سے وہ طالبان اور خصوصی طور پر 11 ستمبر کے بعد القاعدہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایئر بیس افغان نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق 20 مکمل طور پر افغان فورسز کے حوالے کیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار جنرل آسٹن ایس میلر کا کہنا ہے کہ فورسز کے تحفظ کے لیے اب بھی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بگرام ایئر بیس سے فوجی انخلا واضح اشارہ ہے کہ افغانستان میں موجود 2500 سے 3000 امریکی فوجی یا تو افغانستان چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنے کے قریب ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے مزید 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کی تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ملک میں 6 مزید افراد وائرس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت اور روک تھام کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے 1663 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 1638 افراد کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 63,6245 کیسز کرونا کے سامنے آئے ہیں، جبکہ 61,4636 افراد نے وبا کو شکست دی ہے، جبکہ کل 1825 افراد وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس وقت امارات میں 19,784 کرونا کے ایکٹیو کیسز ہیں۔ ملک میں گزشتہ دن 2,83,661 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔